ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ اکرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے تھے۔ اللہم ان الاجر اجر الآخرۃ فرحم الانصار والمہاجر۔ اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قبیلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھا۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ اذان کی ابتدا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مختلف رائیں پیش کی۔ کسی نے یہود کی طرح بوق یعنی بیگل بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ اسی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے۔ اس کے بعد ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ مہاجر و انصار میں بھائی چارہ۔ مکہ کے مسلمان جب کفار و مشرکین کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مال و دولت، ساز و سامان اور محبوب وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا، اور مہاجرین یعنی وہ صحابہ اکرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان میں سے ایک ایک کو انصار یعنی وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کی نصرت و مدد کی، ان کا بھائی بنا دیا۔
انصار نے اپنے مہاجر بھائی کے تعاون اور عزت و احترام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے ساتھ ہمدردی و محبت، ایثار و قربانی اور مہربانی و حسن سلوک کی ایسی بہترین مثال پیش کی کہ آج تک پوری دنیا مل کر اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکی۔ مال و دولت، زمین و باغات، بلکہ ہر چیز میں ان کو شریک کر لیا، مگر مہاجرین نے بھی انصار بھائیوں کا ہر معاملے میں ساتھ دیا اور اپنی روزی کا بذات خود انتظام کرنے کے لیے تجارت وغیرہ کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ بہرحال یہ رشتہ مواخات اسلامی تاریخ میں اتحاد و اتفاق اور قومی یکجہتی کی ایک مثال تھی، جس نے نسل و رنگ، وطن و ملک اور تہذیب و تمدن کے سارے امتیاز کو عملی طور پر ختم کر ڈالا۔ اصحاب صفہ، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک طرف چبوترا بنایا گیا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اسلامی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و ہدایت کا مرکز تھا، جو صحابہ رضی اللہ عنہم یہاں رہا کرتے تھے۔ ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی کاروبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم کے لیے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان میں اکثر صحابہ قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اگر کہیں اسلام کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہی صحابہ میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی اصحاب صفہ میں سے تھے۔